آدم نے ہندوستان سے پیدل جا کر 50 کے قریب حج کیے، اور حوا جدہ میں اتری ہے، جدہ کے معنی دادی، 83 میں پہلی مرتبہ حاضری ہوئی تھی، جدہ گیا، اس جگہ کا نام ہے شریفیہ یا اشرافیہ، تو ایک عمارت ہے، بونڈری ہے، چاروں طرف گھوما میں کہ کہیں دروازہ ہوگا، اندر چلے جاؤں گا، فاتحہ پڑھ لوں گا۔ پولیس والے نے مجھ سے کہا ایش تدور، کیا چکرے کاٹ رہے ہو؟ میں نے کہا اريد ان ازور قبر جدتی حوا، تريد قبر ہے، هي توفیت، جدتك توفیت قبل سنوات، الان لیست موجود، آپ کی دادی بہت پہلے مر گئی، اب کوئی نہیں ہے، یہاں جاؤ۔ سعودی کہتا ہے کہ ہم نے اس لیے بند کیا ہے کہ آپ کے لوگ آتے ہیں شرک اور بدعت کرتے ہیں، جاتے ہیں یہاں سے، رنگیلے بہت جاتے ہیں، رنگیلے ایسا، اور ان رنگیلوں نے پورے عالم کے اندر توحید و سنت والوں کی بدنامی کرائی، انہیں ہماری توحید و سنت کا پتہ چلے تو اپنا بھول جائے، وہ تو شاہی توحید ہے، اور یہ انبیاء اور مرسلین کی توحید ہے، الحمدللہ۔ بی بی حوا اور دونوں کی ملاقات 40 سال بعد ہوئی ہے عرفات میں، جبل رحمت پر، اس لیے وہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ وہی دو مین چرتا ناستے کا پا غزائد بیوبو شگولنا، دو محبوب جب ایک جگہ ملاقات کر لے تو وہاں پر بغیر پانی کے پھول اگ جائیں گے، پختوم سم فصیحہ لگا، وہی دو مین چرتا ناستے کا اور پا غزائد بیوبو شگولنا۔ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم۔ 40 سال کا عرصہ گزرا ہے، ایک روایت 200 سال کی بھی۔ آدم علیہ السلام اتنے روئے ہیں، کہتے کہ چہرے مبارک پر آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے، زخم ہو گئے تھے، اور جس وقت ملاقات ہونی تھی اور ان کی دو توبہ قبول ہو رہی تھی تو حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات القا کیے گئے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ فتلقى آدم من ربه کلمات، پس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمے، فتاب علیہ، پس اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ خوب توبہ قبول کرنے والے رحم والے ہیں۔ تفسیر روح المعانی میں، روح البیان میں، فتح العزیز میں، کبیر میں اور بڑے معتبرات میں ہے کہ آدم علیہ السلام جب بہت پریشان و غمگین ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ خدایا جب آپ نے مجھے پیدا کیا تھا اور میں نے آنکھیں کھولی تو عرش کے ایک سائڈ پر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ، اس پاک کلمے کی برکت سے اور اس رسول اور نبی کے وسیلے سے میری توبہ قبول فرما اور مجھ سے راضی ہو جا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی۔ اس روایت کو کئی طرق سے نقل کیا گیا، بعض طرق موضوع ہے، بعض ضعیف ہے، اور جو میں نے بیان کیا یہ قوی تر ہے۔ اس آیت کے نیچے تقریباً 47 تفسیروں میں اس کی توثیق و تصحیح درج ہے، بشمول امام الاثر مولانا انور شاہ کے مشکلات القرآن میں انہوں نے بھی اس کی تصحیح کی، یہ روایت درست اور صحیح ہے۔ اس پر ایک اشکال ہے کہ کلمات تو یہ تھے ربنا ظلمنا انفسنا جو ہم نے پہلے کہے، تو جواب یہ ہے کہ دیکھو قرآن میں ہے ورکعو، لیکن گھٹنے پکڑنا، سبحان ربی العظیم پڑھنا، 3 دفعہ پڑھنا، کس سائز میں کھڑا ہونا، یہ قرآن میں کہیں نہیں ہے، یہ اور وجوہ سے ثابت ہے۔ قرآن میں ہے وسجدو، سجدہ کرو، سجدے میں ہاتھ ایسے رکھو، ناک انگوٹھوں کے سیدھ میں لاؤ اور پیشانی انگلیوں کے سیدھ میں لاؤ، اور کونیاں مرد نہ بچائے عورت بچائے، جسم کے ساتھ ہاتھ نہ لگائے، کھلا رکھے، اور عورت تلزق
چمٹ کے رہے. یہ تمام تفصیلات سجدے کے خلاف نہیں، سجدے کے آداب ہے.